السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول محمد سید الاولین والآخرین. مدد یا رسول، مدد یا سادات اصحاب رسول، مدد یا مشايخ دستور مولانا شیخ عبد الحفاظ داستان شیخ محمد الرحمن طریقاتنا الصحبہ والخیر فی الجميع. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احیا سنتی عند فسادی امتی فلہ اجرو میتی شہید او کما قال. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میری امت گمراہ ہو چکی ہوگی اس وقت ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو ہر ایک سنت کے بدلے 100 شہیدوں کا عظیم ثواب حاصل ہوگا. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مفہوم ان اعمال اور مقدس طریقوں سے ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا. ہمیں انہیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے. طریقت سے تعلق رکھنے والے اہل صفا جہاں تک ممکن ہو ان سنتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سنت رسول کو ناپسند کرتے ہیں. وہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. نبی تو ہماری طرح ایک عام انسان ہی ہیں. ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ان کی ظاہری پوشاک دیکھ کر آپ کو شاید لگے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کا عملی برتاؤ اور ان کے طور طریقے مسلمان کی اصل روپ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے ان کا. وہ ان چیزوں کو سنت بتا کر پیش کرتے ہیں جو حقیقت میں سنت ہیں ہی نہیں، اور عام لوگ انہیں سنت سمجھ کر ان کی نقل کرنے لگتے ہیں اور انہی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی سب سے صاف اور ظاہر مثال یہ ہے کہ جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پیروں کو بہت زیادہ پھیلا لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ بغل والے کے پیر سے پیر ملانا ضروری ہے، جبکہ اس بات کا سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نماز کے دوران سنت طریقہ یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا جائے، نہ کہ پیر سے پیر رگڑا جائے. فقہ حنفی کے مطابق نماز میں کھڑے ہوتے سمے دونوں پیروں کے بیچ زیادہ سے زیادہ 4 انگلیوں کا ہی فاصلہ ہونا چاہیے. فقہ شافعی میں یہ فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن پیر کبھی اتنے زیادہ کھلے نہیں ہونے چاہیے، اللہ نہ کرے جیسے کوئی انسان پیشاب پخانہ یا حاجت رفع کرنے بیٹھا ہو. یہ سنت نہیں ہے، اس کا سنت نبوی سے کوئی واسطہ نہیں. سنت سے چڑ رکھنے والے لوگوں کی یہ سب سے بڑی اور ظاہر پہچان ہے. اس غلط طریقے کو سنت بتا کر پیش کرنا اور لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کرنا سراسر گناہ ہے، کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خود کبھی ایسا کیا اور نہ ہی ایسا کرنے کا کوئی حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم فرمایا وہ یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھتے وقت صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں. جماعت کے علاوہ یعنی سنت یا نفل نماز میں یہ لازمی نہیں ہے. سنت نماز میں ہر کوئی الگ الگ کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے، لیکن جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اصلی مقصد کندھوں سے کندھے ملا کر ایک سیدھی صف بنانی ہے، نہ کہ پیروں کو آپس میں بھڑانا ہے. وہ اسے سنت کا نام دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کو گمراہ اور دھوکے میں رکھتے ہیں. اصل سنت تو یہ ہے کہ سر کو ڈھانک کر رکھا جائے. عورتوں کے لیے تو حجاب ہر حال میں فرض ہے، لیکن مردوں کو بھی سر پر ٹوپی پہننی چاہیے، اپنا سر ڈھانکنا چاہیے. یہ سنت موقدہ ہے. ٹوپی سے بھی بلند مرتبے کی سنت ہے امامہ باندھنا، لیکن لوگ اپنی پوری زندگی میں کبھی امامہ نہیں پہنتے. اگر وہ سر پر کچھ ڈالتے بھی ہیں تو عورتوں کی طرح سر پر ایک کپڑا لپیٹ لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ کہہ کر پہناتے ہیں مانو یہی سنت ہو. اصل سنت ٹوپی پہننا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قلنسوہ فرمایا ہے، جس کا مطلب ٹوپی ہوتا ہے، اور اس ٹوپی کے اوپر صفا یا امامہ لپیٹنا اور بھی زیادہ افضل اور ثواب کی سنت ہے. سنت کا پابند انسان ان مبارک طریقوں پر چلتا ہے، لیکن سنت کے نام پر اپنے پیروں کو جہاں تک ہو سکے چوڑا کرنے والے اور ایک عجیب و غریب نظارہ پیش کرنا ہرگز سنت نہیں ہے. ننگے سر رہنا، ایک بالش لمبی داڑھی رکھ لینا لیکن مونچھیں بالکل صاف کر دینا،
اور پیجامہ گھٹنوں تک اونچا کر لینا یہ سنت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی ہرگز نہیں تھی۔ سنت وہ حسین طریقہ ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ جو اس پر چلتا ہے اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور جو چیز حلال ہے اسے حرام بتا کر پیش کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائی بھی اس طرح پیر پھیلا کر کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ وہ عمرہ یا حج پر گئے، وہاں کچھ لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا اور دل میں سوچ لیا، اچھا اصلی اسلام تو یہی ہے، نماز میں یوں ہی ٹانگیں پھیلانی پڑتی ہیں۔ بات ایسی بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، باریکی سے دیکھیے کہ حقیقت میں سنت کیا ہے اور کیا نہیں۔ اس غلط طریقے کی پیروی خاص طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جو سنت کو پسند نہیں کرتے اور جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام نہیں دکھاتے۔ یہ ان کا اپنا گڑھا ہوا راستہ ہے، ان کے پیچھے مت چلیں، ان سے دور رہیں، ان کی نقل ہرگز مت کریں۔ خود کو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روپ جیسا بنائیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشب بقوم فہو منہم، یعنی جس کسی نے کسی قوم کی نقل کی وہ انہی میں سے گنا جائے گا۔ اللہ ہمیں تمام برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ شیطان کا جال بے حد بڑا ہے، وہ اچھائی کو برا اور برائی کو حسین بنا کر دکھاتا ہے۔ اللہ ہماری پناہ ہو اور ہم سب کو صحیح شعور اور ہدایت کی بشیر خبر بخشے۔ اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔